بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سری لنکا میں پاکستانی اور انڈین ہیلی کاپٹرز ریسکیو کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایک مقصد نے پرانے دشمنوں کو اکٹھا کر دیا۔ یہ پیغام دوستو سری لنکا کے ایک شہری کا، جو اپنے ملک میں ایک سمندری طوفان کے بعد دونوں ممالک کی افواج کی ریسکیو خدمات کا ذکر کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنے والوں میں شامل ہے۔ ان لوگوں کا اشارہ یقیناً پاکستان اور انڈیا کے درمیان درینہ اختلافات کے ساتھ ساتھ حال ہی میں اس 4 روزہ تنازع کی جانب بھی ہے، جس کی بازگشت اب تک سنائی دے رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سری لنکا میں آنے والے سمندری طوفان کے بعد، جس میں 390 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 352 لاپتہ ہیں، ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے اور متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریلیف اینڈ ریسکیو مشن جاری ہے۔ اس قدرتی آفت کے دوران جنوبی ایشیا کے 2 حریف ممالک پاکستان اور انڈیا کا سری لنکا میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لینا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے سری لنکا میں سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان نے متاثرہ افراد کے لیے امداد بھی بھجوائی ہے۔ تاہم دوستو پاکستان کا کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سری لنکا بھیجی جانے والی امداد کو مسلسل روک رہا ہے۔ سری لنکا کے لیے پاکستانی امداد لے جانے والا خصوصی طیارہ انڈیا سے اس آپریشن میں حصہ لینے اور پرواز کے لیے منظوری کے انتظار میں اب تک 60 گھنٹے سے زائد کی تاخیر کا شکار ہے۔ پاکستان کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا کی جانب سے 48 گھنٹوں کے بعد دی جانے والی اجازت نامہ ناقابل عمل تھا۔ یہ صرف چند گھنٹوں کے لیے تھا اور واپسی کی پرواز کے لیے کوئی بھی منظوری نہیں دی گئی تھی، جس کی وجہ سے سری لنکا کے مشکل میں پھنسے لوگوں کے لیے اس ہنگامی امدادی مشن میں شدید رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن اس سب کے برعکس سوشل میڈیا پر ریلیف آپریشنز میں پاکستان اور انڈین افواج کی شمولیت کو مثبت اقدام قرار دیا جا رہا ہے اور سری لنکن لوگوں کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ چھوٹا اقدام ہے، لیکن اس کی علامتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سری لنکا میں 28 نومبر کو آنے والے سمندری طوفان کے بعد ایمرجنسی نافذ ہے اور ملک کا تقریباً 1/3 حصہ بجلی اور پانی سے محروم ہو چکا ہے۔ سمندری طوفان اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات میں اب تک 390 افراد مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد سرکاری شیلٹرز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ سری لنکا کی حکومت اور صدر کا کہنا ہے کہ یہ ملکی تاریخ کی سب سے مشکل قدرتی آفت ہے اور ان کے مطابق تباہی اتنی شدید ہے کہ تعمیر نو کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان نیوی کا بحری جہاز PNS سیف سری لنکا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہے، جو پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA کا کہنا ہے کہ ماہرین کی 45 رکنی ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ ہو جائے گی، جس کے ساتھ موبائل ہاسپٹل کا نظام، کشتیاں، خیمے، کمبل، کھانے کے پارسل اور ادویات بھی ہوں گی۔ جبکہ انڈیا نے امدادی سامان کے بھرے بحری جہاز اور 3 امدادی پروازیں سری لنکا روانہ کی ہیں، جبکہ میڈیکل ٹیم اور سرچ اینڈ ریسکیو کے ماہرین کی ٹیم بھی سری لنکا بھجوائی گئی ہے۔ انڈیا کے طیارہ بردار بحری بیڑے NIS وکرانت سے انڈین فورس کے MI-17 ہیلی کاپٹر متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے مشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں دوستو سری لنکن کے مقامی افراد کے علاوہ برطانیہ، جرمنی، ایران، آسٹریلیا اور پاکستان سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے، جس میں انڈین افواج بھی شامل تھی۔ انڈین افواج نے پاکستانی لوگوں کو بھی ریسکیو کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ انڈیا نے پاکستان کے کارگو جہاز کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔
انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امدادی پرواز کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی اور پروسیسنگ کے بعد پاکستان کو صرف چند گھنٹوں میں بھی اجازت دے دی گئی تھی، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹوں میں اجازت دی گئی، وہ بھی محدود۔ اس سے پہلے پاکستانی میڈیا نے بھی ایسی اطلاعات دی تھیں کہ سری لنکا میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد اور ماہرین کی ٹیم کارگو جہاز کے ذریعے سری لنکا جانا چاہتی ہے، لیکن انڈیا نے اسے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، ایسا دوستو پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے، جبکہ انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ اجازت دے دی گئی تھی اور صرف چند گھنٹوں کے بعد ہی اجازت دے دی گئی تھی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سال کے تنازع کے بعد سے دونوں ممالک کی فضائی حدود ایک دوسرے کے لیے تاحال بند ہیں۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ انڈیا کی فضائی حدود پاکستان کے لیے بند رہے گی، لیکن انڈیا امدادی پرواز کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کو خصوصی اجازت دے دی ہے۔ اس مشکل وقت میں پاکستان اور انڈیا مل کر سری لنکا کی جو دوستوں مدد کر رہے ہیں، اس پر دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ انسانیت کی مدد پر دل کی گہرائیوں سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انڈین لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا نے ایک بار پھر ظاہر کیا ہے کہ وہ خطے میں ہر ایک کی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو خدا کرے ایسا ہی ہو جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال دونوں ملکوں کے شہریوں کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان آپ نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ مشکل وقت میں آپ بہترین مددگار ہیں جن پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں ایک بار پھر صوبہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی بات گش سنائی دے رہی ہے۔ حکومت نے دوستو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ 2 مہینوں کے لیے ہوگا، جس میں بعد میں توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے میں تخریب کاری اور سیکیورٹی کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ معاملات گورنر راج کی طرف جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے حلف اٹھانے کے بعد اور اس کے بعد اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقاتوں کی کوششوں میں ناکامی کے بعد ایسے بیانات دیے ہیں جن سے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کے اشارے مل رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 2 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی بات کی گئی ہو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد سے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے دور میں بھی دوستو بارہا صوبے میں گورنر راج کی قیاس آرائیاں سامنے آتی رہیں، لیکن دوستو یہ بھی یاد رہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ کافی نہیں ہیں، اور بدترین سیکیورٹی حالات میں بھی جمہوریت کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ فوجی آپریشن یا گورنر راج سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دوستو یہ صدر کا اختیار ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت یہ اقدام اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ صوبے میں ایسا انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو کچھ فائدے تو دے، کہ کب تک صوبے کے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے۔ حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ گورنر راج شدید ضرورت کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ صوبے کے حالات اب اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، وقت آ چکا ہے، ماحول بھی ہے، اس لیے گورنر راج ہو سکتا ہے کہ جلد لگا دیا جائے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ گورنر راج جیسے ایڈونچر کی کوشش پر رد عمل دیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا۔ حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنا کردار ادا کریں گے اور وفاق کے ساتھ ملیں گے، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو پھر گورنر راج کا امکان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وزیر اعلیٰ کم اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما یا ورکر کے طور پر رویہ اختیار کریں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ پارٹی کو الگ رکھیں اور حکومتی کردار بہتر طور پر نبھائیں اور سیکیورٹی اداروں سے تعاون کریں۔ حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ صوبہ کسی کے احکامات پر چلے، بلکہ صوبے کے مفادات اور حقوق کی باتیں وفاق کے سامنے رکھی جائیں۔
اور صوبے میں امن کے لیے کام کریں، کیونکہ اس وقت صوبے میں جنگ کی صورتحال ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے اس کے حقوق بھی ملیں۔ بہرحال دوستو، حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی جو ترجیحات پیش کر رہی ہے وہ کافی نہیں ہیں۔ اگر صوبے میں سیکیورٹی حالات ٹھیک نہیں تو ایسے میں صوبے میں جمہوریت کی زیادہ ضرورت ہے، نہ کہ آپ اسے جمہوریت کو کم کر دیں۔ ماضی میں بھی دوستو گورنر راج کے تجربات اچھے نہیں رہے ہیں اور شدت پسندی سے صوبے کے لوگوں نے لڑنا ہے، لہٰذا آپ کو انہیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ فوجی آپریشن سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ حال ہی میں جو فوجی آپریشن کیے گئے ہیں ان کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا ہے اور آخر کار شدت پسندی سے لڑنے کے لیے مقامی انتظامیہ سے مذاکرات کر کے انہیں اعتماد میں لینا پڑتا ہے، کیونکہ دوستو اگر عوام میں آپ کی جڑیں ہی نہ ہوں تو آپ شدت پسندی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف حکومت گورنر راج کی باتیں اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ حکومت اور اداروں سے تعاون کرنے پر آمادہ ہوں، بلکہ یہ ایک دھمکی ہے کیونکہ قانون کے مطابق آپ 180 دن یا تقریباً 6 مہینے تک اسمبلی کو معطل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسمبلی پھر سے بحال ہو جائے گی اور معاملات وہیں کے وہیں اٹکے رہیں گے۔ اور ویسے بھی دوستو حکومت کو اب تک کوئی پختہ امیدوار نہیں ملا جو 6 مہینے کے لیے گورنر بنے اور اپنی عزت داؤ پر لگانے پر راضی ہو جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی گورنر راج کو غیر جمہوری عمل سمجھتی ہے، اور ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا وہ گورنر راج قبول کرے گی، کیونکہ اس کا اختیار صدر کے پاس ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اسے قبول کرتی ہے تو دوستو اس کی ساکھ مزید کمزور ہو جائے گی، کیونکہ اگر گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگے گا تو پھر کہیں اور بھی لگ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی دوستو وفاقی حکومت کے لیے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا نفاذ کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی راہ میں قانون دان کہتے ہیں کہ آئینی پیچیدگیاں بھی حائل ہیں، لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ پھر یہ اچانک گورنر راج کی بات گشت کیوں سنائی دینے لگی ہے۔ اس مرحلے پر گورنر راج کی خبروں کا مقصد دوستو یہ نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت خصوصاً نائب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے عزائم اچھے نظر نہیں آ رہے، اور پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت کی مدد سے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے اور اسلام آباد میں تناؤ کی صورتحال طاری کرنے کی تیاری میں نظر آتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس کے باوجود حکومت گورنر راج کی دھمکی پر عمل پیرا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ پاکستان تحریک انصاف ضرور چاہے گی کہ ایسا ہو تاکہ ایک نیا بحران پیدا ہو۔ خیبر پختونخوا ایک حساس صوبہ ہے جہاں حالات خراب ہو رہے ہیں اور اب تک اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر عائد ہو رہی ہے، لیکن اگر گورنر راج لگتا ہے تو پھر یہ ذمہ داری وفاق پر حکومت پر آ جائے گی۔ اس لیے دوستو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت یہ کڑوی گولی نگلے گی۔ پنجاب میں دوستو آخری بار 25 فروری 2009 کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی سفارش پر آئین کے آرٹیکل 237 کے تحت صدر آصف علی زرداری نے صوبے میں گورنر راج نافذ کیا تھا۔ شہباز شریف کی بطور وزیر اعلیٰ یہ دوسری معطلی تھی۔ صدر زرداری نے صوبائی اسمبلیوں کو معطل نہیں کیا بلکہ صرف وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو عہدوں سے ہٹا دیا تھا۔ صوبے کے انتظامی اختیارات تب گورنر سلمان تاثیر کو مل گئے تھے۔ بعد میں سپریم کورٹ نے اس حکم نامے کو کالعدم قرار دے دیا اور پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت بحال کر دی گئی تھی۔ سندھ میں آخری بار گورنر راج لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے 12 اکتوبر 1999 میں لگایا تھا۔ تب وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی جتوئی کو 30 اکتوبر 1998 کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں دوستو 3 بار گورنر راج نافذ کیا گیا ہے۔ یہ راج پہلی بار 16 فروری 1975، دوسری بار 25 فروری 1994 اور تیسری بار 12 اکتوبر 1999 سے نافذ العمل رہا ہے، جبکہ بلوچستان میں 4 بار گورنر راج نافذ کیا گیا ہے۔ عمران خان کی بہن عظما خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے
گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ عظمیٰ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، دونوں بہنوں سے مشاورت کے بعد میڈیا سے تفصیلی بات کروں گی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی CDF کے نوٹیفیکیشن میں رکاوٹ نہیں، یہ تاثر غلط ہے۔ نواز شریف نے کبھی CDF کے بارے میں اس قسم کے خیال کا اظہار نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جب آپ کسی معاملے کو دھمکی کے ساتھ اور احتجاج کے ساتھ کرنا چاہیں گے تو قانون کا نفاذ بھی اسی انداز سے ہوگا۔ اگر یہ بھارتی چینلز پر جا کر اس طرح کی بے عزتی پاکستان کی کریں گے اور پھر دھمکی دیں تو پھر قانون کے مطابق جواب دینا ہوگا۔ عدالت نے 9 مئی GHQ حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے 18 غیر حاضر ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان میں شبلی فراز، عمر ایوب، شیخ راشد شفیق اور زرتاج گلبی شامل ہیں۔ عدالت نے تمام ملزمان کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے، جبکہ اس سلسلے میں ملزمان کے متعلقہ اضلاع کے ریونیو افسران کو بھی احکامات دیے گئے ہیں۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ملزمان مقررہ تاریخ کے اندر عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے تو ان کی جائیداد نیلام کی جائے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔